السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ آپ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ صبر کرنے کا فائدہ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق۔ ترجمہ: جو کچھ تمہارے پاس ہے ختم ہونے والا ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے باقی رہنے والا ہے۔ یاد رکھیے، مصیبت اور تکلیف کا صدمہ تو ہمیشہ باقی نہ رہے گا، ہاں اس پر صبر کے نکلے ہوئے الفاظ حیات جودانی اختیار کر لیں گے، اور قیامت کے دن اللہ پاک شمار کرا کر ایک ایک نیکی کا بدلہ کئی بار عطا فرمائیں گے۔ یہ صرف ذہن بنانے کی بات ہے۔ اگر ہم اپنا ذہن اس طرح بنا لیں کہ جو کچھ غم یا خوشی آئے اللہ کے ذکر کے ساتھ اس وقت کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزار دیں، تو ان فانی حالات میں سے ایسے باقی رہنے والے ذخائر ہم اللہ کے پاس بھیج دیں گے جو ہمیشہ کے لیے اس کے پاس ہمارے حساب میں جمع ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پر یوں سمجھ لیجئے، ہمیں کسی نے گالی دی یا کوئی نقصان پہنچایا، تو نہ وہ گالی ہمیشہ باقی رہے گی اور نہ نقصان ہمیشہ باقی رہے گا، اور گالی تو محض بد زبانی کا اظہار ہے، اس سے تو ہمارا کچھ بھی نہیں بگڑتا، بلکہ ایسی بے بنیاد چیز پر یعنی گالی کے بدلے میں ہم نے اگر ایک گالی دے دی تو اس کی اور ہماری دونوں کی بد زبانی کا گناہ دونوں پر باقی رہ جائے گا، اور ہمیں قیامت کے دن خسارہ پہنچ جائے گا۔ لیکن اگر ہم اس گالی کو برداشت کر گئے اور جواباً اس کو کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ تم کو نیک ہدایت دے، تو یہ دعائیہ جملے ہمارے واسطے سرمایہ آخرت اور اس کے واسطے ذریعہ ہدایت بن جائیں گے۔ اسی طرح کسی نقصان کے تاثرات تو تھوڑی دیر میں ختم ہو جائیں گے، لیکن باقی رہنے والی وہ نیکیاں یا برائیاں ہوں گی جن کو ہم نے اپنے دل اور زبان سے ادا کر کے پایا۔ بزرگان دین کا قاعدہ تھا کہ جب کوئی خوشی یا صدمہ آتا تو نوافل پڑھتے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے، اور یہی چیز اللہ تعالیٰ کے پاس باقی رہنے والی ہے۔ اگر ہمیں اس کا یقین ہو جائے کہ گالی سن کر یا نقصان اٹھا کر جو ذرا سی دیر میں ختم ہو جانے والا ہے، ہمارے صبر کرنے سے اللہ کے یہاں اتنا بڑا بدلہ ملنے والا ہے، تو ہم بڑے سے بڑے نقصان پر بھی اس کا شکر ادا کریں گے اور صابر ہو جائیں گے۔ اس کی مثال اس طرح ہے کہ دنیا کا کوئی بڑا حاکم ہمیں بلائے اور ہمارے لیے سامان آراستہ ہو، اراکین حکومت ہمیں لینے کے لیے باادب حاضر ہو، اور راستے میں کوئی شخص ہمیں گالی دے دے، تو بدلہ لینا تو کیا، ہم اس کی گالی کو شمار بھی نہیں کریں گے، چونکہ ہمارے سامنے وہ عزت اور مرتبہ ہے کہ اگر ہم اس وقت اس گالی دینے والے کی طرف توجہ بھی کریں گے تو ہمارا قیمتی وقت ضائع ہو جائے گا، اور توجہ دوسری طرف ہو جائے گی۔ اس پر نہ تو ہم منہ بنائیں گے اور نہ غصہ ہوں گے، نہ اس کی گالی کا کوئی خیال دل میں لائیں گے، اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کریں گے، بلکہ اپنے چہرہ پر اور بھی مسکراہٹ اور تشکر کا اظہار پیدا کریں گے کہ سامنے عظیم ہستی ہمارے استقبال میں ہے۔ بالکل اسی طرح خبردار کیا جا رہا ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا، اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے گا، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے موصول ہو سکے۔ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان، اپنا خوب خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔